ناز کریں گے اپنی امت پر. تو عورت کا مقصد ہی جو تھا. پھر اس کے باوجود بھی ہم اسے کام لے رکھے ہیں, ہر طرح کا کام لے رہے ہیں, گھر کا کام کا, ہنڈا ونڈا یہ سب کر رہے ہیں ہم لوگ. کہ کون کرنا صاحب؟ اللہ تجھے دولت جا تو نوکرانی کو رکھ, کسی کو رکھ. بیوی کا کام وقت پہ اپنے بچوں کو تربیت دینا ہے, شوہر کا کام کرنا ہے. نہیں معلوم شوہر باہر کیسے آتا ہے, تو عورت کا فرض بنتا ہے اولاد شوہر آنے سے پہلے اپنے آپ کو زیبائش کر لے, اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہن لے, اچھے انداز میں, تاکہ شوہر آتے ہی تجھے دیکھتے ہی خوش ہو جائے. تو آتے ہی گالی گلوچ نہ دے, آتے ہی بھوکا پیاسے کی شکایت نہ کرے. شوہر کو پہلے آتے استقبال کر لے, اچھے انداز میں استقبال کر لے, اچھے انداز میں پیش آ جا, تاکہ وہ باہر کے سارے دکھ درد بھول جائے. آنے کے بعد جب اس کے حقوق ادا ہونے کے بعد, جب تو تیرا معروضہ رکھ سکتی ہے, جب تک حقوق ادا نہ ہو معروضہ نہیں رکھنا. تو معروضہ کرے گی, وہ نروس ہو جائے گا, وہ مایوس ہو جائے گا. جب مایوس ہوگا تو پوری طرح تجھے مطمئن نہیں کر پائے گا. تو بہتر ہے جو بھی شکایت ہے حقوق کے بعد بولا جائے. یہ عورت کا فرض بنتا ہے کہ شوہر کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے, تاکہ کوئی بات بھی بولنے کی ہے, ایسی کوئی بری بات بھی ہے, یا المیہ ہے, یا ٹریجڈی ہے, ایسی بات ڈائریکٹ شوہر سے نہ بولو جس کا دل دکھتا ہو. یہاں تک احتیاط کر لے کہ ہمارے باتوں سے بھی خوش کرنے کی کوشش کرو, اخلاق سے بھی, کردار سے بھی اسے شوہر کو خوش کرو. جتنا شوہر خوش ہو جائے گا اتنا تمہاری عبادت بھی قبول ہو جائیں گی. کیوں؟ نفل روزہ بھی رکھنا ہے تو شریعت بولتی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھا جائے. ارے نفل تو روزہ رکھ رہی ہے, ثواب کے لیے رکھ رہی ہے, نفل بھی پڑھ رہی ہے, شوہر کی اجازت لے. بغیر شوہر کی اجازت کے جب نفل پڑھنے کی اجازت نہیں, عبادت کرنے کی, پھر تجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت کہاں ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر بھٹکنے کی اجازت کیا ہے؟ شریعت تجھے نفل پڑھنے کے لیے بھی شوہر کی اجازت پوچھ رہا, بول رہا ہے, تو باقی دوسرے معاملات میں بغیر شوہر کی مرضی کے تجھے حرکت کرنے کا حق ہی نہیں ہے نا. تو شوہر کے حقوق ادا کر, اس کو رضا کر, اس کی رضامندی پر اپنی زندگی کو قربان کر, ہے نا. یہ عورت کا حق ہے. شوہر کا حق یہ ہے ہر طرح بیوی کو خوش رکھ, ہر طرح. خود بھوکا رہو, بیوی کو کھلا پلا, بیماری میں دوا کھلا, پانی پلا, یہاں تک تیل لگا کے کنگھی بھی کر لے, ثواب ہے نا. اگر بیوی بیمار ہو گئی, ضرورت پڑی, اس کی خدمت بھی کر لے. تو خود پکا کے کھلا اگر وہ معذور مجبور ہو گئی ہے. ارے میں پکا کو بیوی کھلانا, کھلام بھی یہاں ثواب ہے. روز تو کھلاتی تھی, آج مجبور ہو گئی ہے, بیمار ہو گئی ہے, تو تیرا فرض بنتا تو پکا کھلا. ہاتھ سے اٹھنے رہا, ہاتھ سے ڈال, چمچے سے ڈال, نوالے بن کو ہاتھ سے اپنے کھلا. کیوں؟ ثواب ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں نوکرانی بنا کے لایا. نہیں دوست, وہ نوکرانی نہیں, تیری عزت ہے, تیرے خاندان کی عزت ہے. ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میری بہن بیٹی کو بھی معلوم ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے باتوں میں شوہر سے ناراض نہیں ہونا. اس سے کوئی بھول خطا بھی ہو گئی, نظر انداز کر دینا, دور اندیشی کر دینا. بی بی فاطمہ کو یاد کر لینا, بی بی عائشہ صدیقہ کو یاد کرنا, بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرنا. جہاں تک اس سے کہ وہاں تک شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. اور سرکار نے بھی اپنی بیوی کو خوش کیا. یہاں تک کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد بیوی حضور کی جو کنواری, باقی سب بھی بیوائیں ہیں, مطلقہ ہیں. بی بی ہے نا خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بچے ہیں کم عمر میں, تو انہوں نے حضور کو کہا سرکار کیا ہے, ہم تم دونوں دوڑیں گے, کون جیتیں گی دیکھیں گے. دیکھو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے, اپنے شوہر سرتاج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہی سرکار ہمیں تمہیں دونوں دوڑیں گے, دیکھیں گے کون رفتار میں تیز, کون جیتتی. سرکار بولے اچھی بات ہے, آپ غور کیجئے گا, یہ نہیں بول رہے کہ تو بچی کیسا دوڑے گی میرے ساتھ, میں اللہ کا رسول ہوں, نہیں بول رہی. دیکھیے گا حقوق کیسے ادا کر رہی, اچھی بات ہے دوڑیں گے. بیوی کو خوش کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیوی عائشہ کے ساتھ دوڑ رہے, مگر اسپیڈ نہیں. سرکار اگر ذرا اسپیڈ جاتے تو
بی بی عائشہ پیچھے رہتے، ارے میں ہار گئی بول کو دکھ ہوں گا بول کو میرے سرکار آہستہ آہستہ ایسا جاری آگے ان کو چھوڑ رہی. خیال کرو میرے دوست، میرے سرکار کیسا خیال کر رہے ہیں اپنی بیوی کا کہ میں فاس چلا جاؤں گا تو ان کا دل تھوڑا ہو جائے گا. یہ دین پڑھے تو نہ معلوم ہوگا. ایک دن لوگ حبشی لوگ جیسے آج کل ڈومری کھیل بولتے ہیں، حبشی لوگ کچھ کھیل کھیل رہے تھے، درد بجا کر یہ بجا کر گا رہے تھے بجا رہے تھے. تو بی بی عائشہ بولے سرکار وہ لوگ کھیل رہی کر رہی دف کھیل رہی کر رہی، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں مگر وہ میں نیچے ہوں اوپر ہے، میں کیا کروں؟ قربان جائیے گا میرے مصطفیٰ پر. میرے سرکار نے بی بی عائشہ کو اپنے کھاندے پہ بٹھا کے وہ کھیلتا ہوا منظر دکھا دیا. اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے کہ بیوی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جائے. یہ حدیثیں ہیں. اور میں بتا دیا یہ سب دنیا کی بیوی کا مہر ضروری ہے، جنت کی بیوی کا مہر بھی ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس میں ہوتا ہے مسجد کا کچرا صاف کرے تو جنت کی بیوی کا مہر ادا ہوتا ہے. مہاراج ہمیں کیا کر رہی نکے میں کیا بولتے مہر کتنا باندھنا، کتنا تو بھی باندھ لو کہ ہم نہ دینا ہے کیا کرتا ہوں. افسوس نادان کیسا ہے تو بیوی نقد مہر ہدا، مہر کو ہدار رکھ رہا ہے. دنگے لو لکھو مہر معجل لکھو. بیوی نقد ہونا مہر ہدار. افسوس نادان اس کے قریب جانے سے پہلے مہر ادا کر، اس کا حق ہے. مگر آج تک بچے بھی پیدا ہوئے مہر نہیں دیا. کتنا بے غیرت ہے، کتنا بے غیرت ہے. پھر اب زیادہ بولے تو ارے یار تو نہیں دے سکتا ایک کام کر لے، 20 سال پہلے تیرا نکاح ہوا رہے گا، مہر باندھا گیا ہوں گا 1100، مگر 20 سال کے بعد آج تو 1100 دیے تو نہیں چلتا میاں. تو سوچیں گا میں 20 سال پہلے 1100 مہر رکھوں بیوی کا، نہیں چلتا. اس دور میں سننے کا کیا ریٹ تھا تو 1100 میں کتنا سننا آتا تھا، آج کتنا سننا آ رہا ہے. اس کے ویلیو کو بڑا کو دے. ارے دوست ایک دن تو نہیں دے سکیا تو قسطوں میں تو دے رہے، مہر قسطوں میں تو دے رہے، مہینے کتنا تھا دیکھو بول تیرے مہر میں دے رہا ہوں کرنا. اگر تو باغیرت ہے، بے غیرت رہا تو بے شرم بے حیا رہا تو بیوی کا مہر ادا نہیں کر رہا. کیا سمجھا بیوی کو